دنیا میں خوبصورتی دھوکہ دے سکتی ہے، زبان میٹھی ہو کر بھی زہر دے سکتی ہے، اور لباس پردے میں ہو کر بھی نیت ننگی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک اچھی عورت وہ صرف نظر سے نہیں پہچانی جاتی، وہ دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ کبھی آپ کو کسی عورت کے ساتھ بیٹھ کر عجیب سکون محسوس ہوا، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے دل کو قرار آ گیا ہو، تو جان لیجئے وہ عورت خاص ہوتی ہے۔ ایسی عورت میں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو اس کے چہرے، اس کی باتوں، اس کے سلوک، حتیٰ کہ اس کی خاموشی تک سے جھلکتی ہیں۔ آج میں ان 5 نشانیوں کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ نشانیاں موجود ہوں تو وہ محض اچھی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ وہ وہی عورت ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی مخلوق دعائیں کرتی ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں اپنے دل کو ایک آئینے کی طرح صاف کر کے نشانیوں کو سننے اور خود کو دیکھنے کے لیے؟ اچھی عورت کی پہلی نشان، وہ عورت جو خاموشی میں دعا بجائے۔ دنیا شور سے بھری ہے، آوازیں، مطالبے، شکایتیں، دعوے، لیکن ایک اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو ان سب شوروں کے درمیان خاموشی کی عبادت بن جائے۔ وہ عورت جو کسی سے کچھ نہ مانگے، کسی پر بوجھ نہ بنے، مگر جب سجدے میں جائے تو وہ اپنی زبان سے نہیں، اپنے آنسوؤں سے رب کو پکارے۔ وہ عورت جس کا دکھ بھی خاموش ہو اور دعا بھی۔ ایسی عورت بولتی نہیں، لیکن عرش پر اس کی خاموشی آہیں لفظوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ کسی کو کیا خبر کہ وہ ہر رات رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنی بہنوں، اپنے پڑوسیوں، یہاں تک کہ ان عورتوں کے لیے بھی مانگتی ہے جو اس سے حسد رکھتی ہیں۔ وہ اللہ سے لیے کم دوسروں کے لیے زیادہ مانگتی ہے۔ اس کی زبان میں شکوہ نہیں ہوتا، شکر ہوتا ہے۔ وہ رب کی رضا میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور یہی اس کا جلوہ ہے۔ وہ دکھ سہتی ہے، مگر دل سے بددعا نہیں نکلنے دیتی۔ وہ عورت ہر رات خود بکھرتی ہے تاکہ کسی اور کی صبح سنور سکے۔ یہ وہ عورت ہے جو کسی مجلس میں نظر نہ آئے، کسی مقابلے میں کھڑی نہ ہو، لیکن آسمان والوں میں پہچانی جاتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے، وہ خاموشی میں دعا بنتی ہے۔ اچھی عورت کی دوسری نشانی، وہ عورت جو سب کے راز دل میں دفن کرے۔ ایک اچھی عورت صرف زبان کی پاکیزگی پہچان جاتی ہے، اور اچھی عورت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے رازوں کو قبر اپنے دل میں دفن کرتی ہے۔ کسی کی کمزوری کو اپنی زبان کا چراغ نہیں بناتی۔ جب کوئی اپنی دکھ بھری کہانی اس کے پاس لے کر آتا ہے تو وہ سن کر اسے اپنے رب کے حضور لے جاتی ہے، نہ کہ دوسروں کی مجلس میں۔ وہ عورت جب کسی بہن نے تکلیف دی ہے تو اس میں سننے کا ظرف اتنا ہوتا ہے کہ سن کر بھلا دیتی ہے، لیکن دل سے دعا دینا نہیں بھولتی۔ وہ جانتی ہے کہ کسی کا راز امانت ہے، امانت میں خیانت کرنا عورت کی عظمت کے خلاف ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کسی عزت بچانا اپنی عزت بچانے جیسا ہے۔ اس کی زبان نرم، آنکھیں باحیا اور دل پردے دار ہوتا ہے۔ ایسی عورت بظاہر خاموش رہتی ہے، لیکن اس کی خاموشی بہت کچھ سنبھالے ہوتی ہے۔ وہ خاندان میں، محلے میں اور دوستوں کے بیچ وہ شخصیت ہوتی ہے جس کے پاس سب بے جھجک دل کھول کر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ زبان نہیں کھولے گی، اور یہی ہے اس کی قدر، اس کا وقار۔ ایک اچھی عورت وہ ہے جو سب کے راز دل میں دفن کر لے اور کبھی کسی کا بھرم نہ توڑے۔ اچھی عورت کی تیسری نشانی، وہ عورت جو معاف کرنا سیکھ لے۔ معافی یہ لفظ آسان ہے کہنا، مشکل ہے جینا، لیکن اچھی عورت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ دل سے معاف کرنا سیکھ لیتی ہے۔ وہ بدلے میں بددعا نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہے کہ معافی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ وہ عورت جسے کسی نے رلایا ہو لیکن وہ جواب میں خاموشی سے صبر کا آنچل اوڑھ لے اور رب کہے، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اور تو کافی ہے، ایسی عورت کم نہیں عظیم ہوتی ہے۔ وہ عورت دل میں درد ضرور رکھتی ہے، لیکن اس درد کو نفرت میں نہیں بدلنے دی، کیونکہ وہ جانتی ہے دل میں جمی نفرت سب سے پہلے دل جلاتی ہے۔ وہ معاف کر کے رب کی رضا کی طلبگار بن جاتی ہے۔ ایسی عورت کا دل نہ بدلے کی آگ میں جلتا ہے، نہ حسد کی آگ میں۔ وہ اپنی روشنی خود پیدا کرتی ہے اور اس میں دوسروں کے لیے بھی سکون رکھتی ہے۔ ایسی عورت جب کسی کو معاف کرتی ہے تو اس کی روح ہلکی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے رونا کم ہو جاتا ہے اور دل میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ معافی دینے والی عورت خود رب نظر میں محترم ہو جاتی ہے۔ ایک اچھی عورت وہ ہے
جو معاف کرنا جانتی ہو۔ اچھی عورت کی چوتھی نشانی وہ عورت جو رشتوں کو اپنی انا سے بڑا سمجھے۔ آج کی دنیا میں انا رشتوں پر حاوی ہو چکی ہے۔ ہر میری بات کیا مانی گئی کہ گھیرے میں ہے، لیکن اچھی عورت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو رشتوں کے قدموں میں رکھنا جانتی ہے۔ وہ ضدی نہیں ہوتی بلکہ سمجھدار ہوتی۔ وہ جانتی ہے کہ رشتہ جیتنا ہے، بحث نہیں۔ ایسی عورت جب دیکھتی ہے کہ شوہر میں ہے تو وہ آگ میں آگ نہیں ڈالتی بلکہ سکون کی ہوا بن جاتی ہے۔ جب ساس یا نند سخت الفاظ بولیں تو وہ جواب میں خاموشی کا کمال دکھاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر رشتہ کٹھن ہوتا ہے اور اسے اپنی زبان کے نرم گوند سے جوڑنا پڑتا ہے۔ اس عورت کی عظمت یہ ہے کہ وہ لڑ جھگڑ کر جیتنا نہیں چاہتی بلکہ راضی کر کے رشتے بچانا چاہتی ہے۔ اس کا دل بڑا ہوتا ہے اور وہ دلوں میں گھر کرنا جانتی ہے۔ وہ اپنی ضد کو قربانی میں بدل لیتی ہے اور اپنی بات منوانے کے بجائے دوسروں کا دل جیتنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک اچھی عورت وہ ہے جو رشتوں کو اپنی انا سے بڑا سمجھے اور یہی اس کا حسن ہوتا ہے۔ اچھی عورت کی پانچویں نشانی وہ عورت جو اپنے وجود کو کسی کی دعا بنا دے۔ اچھی عورت پانچویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ خود کو صرف اپنے لیے نہیں جیتی بلکہ وہ اپنے وجود کو دوسروں کی دعاؤں کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ ایسی عورت کسی کے دکھ میں مرہم ہوتی ہے، کسی کے سجدے کی قبولیت کا سبب اور کسی کے نصیب کی خیر بن جاتی ہے۔ وہ اپنے وجود سے احساس بکھیر ہے کہ اس کے گزرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ اس کی موجودگی بول نہیں برکت ہوتی ہے۔ وہ بہن ہو تو گھریلو جھگڑوں میں صلح کی صدا، بیٹی ہو تو والدین کی راحت، بیوی ہو تو شوہر کے دل کا اطمینان اور ماں ہو تو اولاد کی دعاؤں کی سائبان۔ وہ خود تھکتی ہے مگر دوسروں کو آرام دیتی ہے، وہ بھوکتی ہے لیکن دوسروں کا پیٹ بھرتی ہے، اور وہ خود ٹوٹتی ہے مگر کسی کو بکھرنے نہیں دیتی۔ ایسی ہے جس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اسے سلامت رکھ، یہ بہت خاص ہے۔ ایک اچھی عورت وہ ہے جو اپنے وجود کو کسی کی دعا بنا دے، اور یہ اس کی اصل کامیابی ہے۔